الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الاما قہر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، الاما قہر ہے اے غوث و تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ حضرات گرامی، آج کا عنوان اولیاء اللہ ہے۔ گفتگو سے قبل آئیے ہم اور آپ اپنے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود پیش کرنے پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کو، اپنے دوستوں کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اتنا بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس کے متعلق خود اللہ رب العزت پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ جو اولیاء اللہ سے دشمنی کرے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ حضرات گرامی، معاشرے کا جائزہ لیں گے تو یہ بات اور بھی بہتر طریقے سے سمجھ میں آئے گی کہ انسان کو جب کسی سے دوستی ہوتی ہے، جب کسی سے محبت ہوتی ہے، وہ بندہ اپنے لیے کچھ کرے یا نہ کرے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے محبین کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کرتا ہے۔ حضرات گرامی، مثال کے طور پر آپ کا وہ دوست جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں، سامنے والا اگر آپ کو تکلیف پہنچائے تو آپ کا دوست اگر آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ تڑپ کے رہ جائے گا کہ اس نے میرے دوست کو تکلیف دی۔ اسی طریقے سے آپ کے دوست کو اگر کوئی تکلیف پہنچائے تو آپ تڑپ کے رہ جائیں گے، آپ بھی انہیں تکلیف پہنچانے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس نے آپ کے دوست کو تکلیف دی۔ تو حضرات گرامی، بات ہو رہی ہے ان برگزیدہ بندوں کے متعلق جنہیں اللہ رب العزت نے اپنا دوست بنایا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اولیاء اللہ سے دشمنی رکھتا ہے اس کے لیے اعلان جنگ ہے، اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ جو اولیاء اللہ سے عداوت کرتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ، انبیاء اور جو فرشتے ہوتے ہیں یہ معصوم ہیں، اس کے علاوہ چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے اولیاء اللہ ہی کیوں نہ ہو، ان سے گناہ ہو سکتی ہیں، وہ گناہ کر سکتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل سے اولیاء کرام کو بچائے رکھتا ہے۔ یہ معصوم نہیں ہوتے، انبیاء اور فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا، اولیاء کرام سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ ناممکن یا محال نہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل سے انہیں بچاتا ہے گناہوں سے بھی۔ تو بات یہاں سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اللہ رب العزت اسے گناہ ہونے بھی نہیں دیتا ہے، اللہ رب العزت اسے گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ حضرات گرامی، ہم گفتگو کرتے چلیں اولیاء کرام کی شان میں کہ اللہ رب العزت نے وہ شان، وہ رفیع عطا فرمائی اولیاء کرام کو
ہم نے پیروں کے پیر کا نام سنا، محی الدین عبد القادر جیلانی کا نام سنا، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں، اپنے مرتبے کو بلند سے بلند کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ان کے فیضان سے اپنے دامنوں کو ہم تر کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کیا شان رفیع ہے، ان کے ولی ہونے میں ہر ایک مذہب والے کا اتفاق ہے، ہر ایک کا اتفاق ہے، بدعقیدوں کا بھی اتفاق ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ولی ہیں، ان میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ہر ایک بندہ مانتا ہے اور یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں حضور غوث پاک۔ اللہ کے ولی کے متعلق اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ آپ مفہوم سمجھیں اور اپنے دلوں کو روشن کرتے چلے۔ آپ دنیاوی مثال لیتے چلیں، دنیا کے بڑے سے بڑے ممالک ہیں، چھوٹے سے چھوٹے ممالک ہیں، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے دل میں صرف اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوتا، بندوں کا خوف نہیں ہوتا، حکومت کا خوف نہیں ہوتا، کسی انسان کا ان کے اندر خوف نہیں ہوتا، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو ان کا خوف اللہ والوں کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ لیکن آپ دنیاوی مثال سے آپ سمجھیں کہ آپ کو اگر کسی سے اگر حملے کا اندیشہ ہو، اگر کسی کے حملے کا اندیشہ ہو، مصیبت کا اندیشہ ہو، تو آپ اپنے سے بڑوں کی پشت پناہی لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چھوٹا ملک والا ہو، اگر اسے خطرہ ہو کہ کوئی بڑا ملک والا اس پر حملہ کر دے گا تو وہ اپنے سے بڑے والے ملک کے پاس وہ پناہ لیتا ہے، اس کی پشت پناہی لیتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ اپنے سے بڑے والے سے وہ پناہ طلب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی امیر اگر اسے خطرہ ہو تو اپنے سے اونچے ہدا والے سے وہ پناہ طلب کرتا ہے، اگر کوئی چھوٹے نیتا کو اگر خطرہ ہو تو اپنے سے بڑے والے سے پناہ طلب کرتا ہے کہ میری جان پہ خطرہ ہے، چھوٹے سے ملک پر اگر کوئی خطرہ ہو تو بڑے ملک سے وہ پناہ طلب کرتا ہے کہ فلاں ملک والا مجھ پر حملہ کر سکتا ہے۔ المختصر یہ کہ اگر کسی کے جان پہ اگر خطرہ ہوتا ہے، اگر مصیبتیں ہوتی ہیں تو اپنے سے اوپر والے کی پناہ طلب کرتا ہے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں اگر اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، اگر اس پر کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے تو وہ دنیا دار کی پناہ نہیں لیتا بلکہ پروردگار کی پناہ لیتا ہے، پروردگار کی پناہ لیتا ہے، اور یہ سامنے والے کو کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ جو اللہ والے ہیں وہ دنیا دار کی پناہ نہیں لیتے، اس لیے کہ دنیا کی تمام مخلوق بھی ان کے دلوں میں دہشت خوف پیدا کرنا چاہے تو وہ پیدا نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ والے کے دلوں میں رب کا خوف گھس چکا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا، جب مقابلے میں پرتھوی راج کھڑا ہوا، حضور خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے تن و تنہا خالی ہاتھ، ساتھ میں 39 افراد، نہ کوئی ہتھیار، کوئی ان کے ساتھ نہ بندوق نہ بارود نہ بم، لیکن حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ہندوستان کی یہ مقدس سرزمین پر جب قدم رکھے تو مقابلے میں کون کھڑا ہوا؟ پرتھوی راج، جو کہ جس کے پاس لاکھوں کی تعداد میں یہ لشکر، لاکھوں کی تعداد میں ہتھیاریں، لاکھوں کی تعداد میں تلواریں، ان کے پاس نیزے، ان کے پاس بھالے، اس کے باوجود بھی حضور خواجہ غریب نواز کے چہرے پہ شکن نہ تھی، حضور خواجہ غریب نواز کا چہرہ بدلا نہیں تھا، حضور خواجہ غریب نواز خوف و دہشت سے گھبرائے نہ تھے، بلکہ حضور خواجہ غریب نواز کے مقابلے میں جب پرتھوی راج جوگی جے پال جیسے جادوگر کو یا اپنے حکومت کے کسی پولیس والوں کو جب خواجہ کے مقابلے میں بھیجا تو خواجہ غریب نواز دہشت سے گھبرائے نہ تھے، بلکہ یہی فرمایا تھا اپنے مریدوں سے، اپنے محبین سے یہی فرمایا تھا کہ جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے وہ بندے سے نہیں ڈرا کرتا۔ تو رب کا خوف اگر اس کے دل میں آ جائے، اگر رب کا خوف آ جائے تو یہ حکومت سے نہیں ڈرتا۔ یہ تو ابھی حکومت ہے، ابھی جمہوری حکومت ہے، یہ حکومت تو خیر جمہوری حکومت ہے، لیکن اس وقت تو بادشاہی حکومت تھی، جو چاہتا جیسا چاہتا کرتا۔ تو ایسے ایام میں اللہ والے نہیں ڈرتے تو جمہوری حکومت میں مسلمانوں کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ تو اللہ والے جو اللہ والے ہوتے ہیں اس کے اندر خوف ڈر نہیں ہوتا، اللہ والوں کے اندر صرف رب کا خوف ہوتا ہے۔ تو مسلمان جو حقیقی مسلمان ہیں اس کے دل میں رب کا صرف خوف ہونا چاہیے، دنیا والوں کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک علم کسبی ہوتا ہے اور ایک علم لدنی ہوتا ہے۔ علم کسبی اسے کہتے ہیں کہ جو انسان اپنی محنت و مشقت سے وہ حاصل کرے۔ کوئی بھی ولی اگر ہوگا تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ پہلے عالم بنے گا، پہلے وہ عالم ہوگا، عالم ہونا شرط ہے ولی کے لیے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے پیر کے لیے بھی عالم ہونا شرط ہے۔
اگر کوئی بھی ایرو گیرو کہے کہ ہم پیر صاحب ہیں تو آپ انہیں پیر مت مان لیجئے گا، اس کے لیے عالم ہونا شرط ہے۔ عالم کے لیے، پیر کے لیے شرط ہے کہ وہ پہلے عالم ہوں۔ اگر سید ہیں تو سید ہونے کی وجہ سے ہم تعظیم کریں گے۔ سید ہیں، سید ہونے کے لیے نہ عالم ہونے کی ضرورت ہے نہ پیر ہونے کی ضرورت ہے۔ سید جو ہے خون سے ہوتا ہے، نسل سے ہوتا ہے، بس نسل ہونے کے لحاظ سے ہم سیدوں کی تعظیم کریں گے، لیکن پیر ہونے کے لحاظ سے تعظیم نہیں کریں گے اگر وہ عالم نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پیر ہونے کے لیے بھی عالم ہونا شرط ہے۔ خیر، گفتگو کا موضوع یہ نہیں، بہت سارے ہم نے ابھی اس وقت دور حاضر میں بہت سارے فتنے دیکھ رہے ہیں۔ یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، ایک سے ایک ویڈیوز آتی ہے، ایک ایک ویڈیو میں دیکھا جاتا ہے کہ پیر صاحب لوگ سجدہ کروا رہے ہیں اپنے مریدوں سے، جبکہ شریعت مطہرہ نے مکمل طور پر یہ حکم دیا ہے کہ میرے نبی کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ ایک پیر جو ہے، جو کہ اپنی زبان پہ اگر کہیں، گندی زبان پہ کہیں تو یہ جاہل پیر ہوا کرتے ہیں، جو اپنے قدم کے سجدے کروائے کرتے ہیں، اپنے آگے سجدے کرواتے ہیں۔ سجدہ صرف خدا کے لیے، سجدہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی پیر آپ سے سجدہ کرواتا ہے تو سمجھ لیجئے کہ وہ پیر نہیں ہے، وہ صرف پیر کا لبادہ پہن کر وہ پیر گیری کر رہا ہے۔ ایسے جاہل پیر ہوتے ہیں جس کے آپ جو ہے پیروی کرنے لگتے ہیں۔ بس یہاں ذہن میں رکھیں، جو عالم ہوگا وہ شریعت مطہرہ کے مطابق آپ کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی، عالم ہونا شرط ہے ولی کے لیے۔ جو ولی ہوتے ہیں وہ عالم ہوتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا علم کسبی، کہ محنت کر کے علم حاصل کیا جائے، اور ایک علم ہوتا ہے علم لدنی جو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ عطا کرتا ہے، اس میں محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے وہ تاج پہنا دیتا ہے، وہ علم عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیں، ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، پیر کے لیے عالم ہونا ضروری ہے، تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ علم کسبی ہی حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ بہت سارے خاندانوں میں ہم نے دیکھا، بہت سارے پیروں کو دیکھا، سیدوں کو دیکھا کہ وہ مدرسے نہیں گئے لیکن الحمدللہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں علم لدنی عطا فرما دیا۔ اپنے باپ کے، اپنے دادا کے نظر کرم سے انہیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا۔ بہت سارے ایسے پیر بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو مدرسہ نہیں گئے لیکن الحمدللہ وہ ایک عالم ہے اور حقیقی پیر ہیں، لیکن ان کے اندر علم ہونا ضروری ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، علم کسبی اور علم لدنی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اولاً علم لدنی عطا نہیں فرمایا گیا، علم کسبی کا حکم دیا گیا۔ علم کسبی یعنی محنت سے وہ علم حاصل کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جب بغداد شریف گئے، بہت ساری قربانیاں پیش کرنی پڑتی ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بغداد کی سرزمین پر علم دین حاصل کرنے کے لیے گئے تو کھانے کو صحیح سے دانہ نہیں ملتا، پینے کو پانی تو مل جاتا لیکن دانہ نہیں ملتا، یہاں تک کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ سال بھر کچھ کھانے کو نہیں ملتا، جنگلات میں جا کر وہاں کے پتوں کو کھاتا، گھاس کو کھاتا۔ حضور غوث پاک نے اس طرح کی مشقتیں، مصیبتیں برداشت کی۔ حضور غوث پاک کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ 7 سال تک لگاتار، جب بغداد اپنی ماں کو چھوڑ کر جب بغداد گئے تو لگاتار 7 سال تک علم دین حاصل کرنے لگے۔ 7 سال تک اپنے گھر والوں کا کسی کی یاد تک نہیں آئی۔ 7 سال بعد جیلان سے حضور غوث پاک کے محلے سے ایک تاجر آتا ہے، حضور غوث پاک کے پاس آ کے کہتا ہے، ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ میں نے بہت دنوں سے تمہاری ماں کو دیکھا نہیں، کبھی ان کا چرچا نہیں سنا، تمہاری ماں کیسی ہے، کس حالت میں ہے، تم خبر تک نہیں لیتے اپنی ماں کی۔ 7 سال ہو گئے، آج تو ہر چیز کی فیسلٹی ہے، بچے پڑھنے جاتے ہیں تو سال میں 6 مہینہ میں وہ گھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن وہ جب علم کی جو تڑپ ہوتی ہے، بہت سارے بچے ابھی ایسے بھی ہیں جو سال بھر گھر نہیں آتے، وہ چاہتے کہ جب تک عالم نہ بنے ہم گھر نہ جائیں۔ اس وقت علم کی طرف ہی کچھ الگ ہوا کرتی۔ حضور غوث پاک 7 سال تک مکمل رہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تاجر کہتا ہے کہ تمہاری ماں کی کوئی خبر نہیں ملتی ہے۔ ایسے تو وہ باپردہ عورت جن کی نظر غیر مرد کی نظر ان پر پڑی نہیں، لیکن چرچا تو ہوتا رہتا ہے، ان کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اپنی والدہ کا چرچا بھی اب نہیں سن رہا ہوں، پتہ نہیں آپ کی والدہ کہاں ہے۔ حضور غوث پاک سے وہ تاجر کہتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو ایک بار ماں سے مل کر آ جاؤ۔ حضور غوث پاک کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، آرزو پیدا ہوئی کہ وہ اپنی ماں کی زیارت کر کے آ جائیں۔ حضور غوث پاک رات کے سناٹے میں نکلے، پہلے تو پیدل سفر ہوتا، حضور غوث پاک کئی دن کی مسافت طے کر کے پیدل چل کے اپنے گھر جب پہنچتے ہیں
تو دیکھتے کیا ہیں کہ دروازہ بند ہے، چاروں طرف سے دروازہ بند ہے۔ متعلق کہا جاتا ہے کہ ام الخیر فاطمہ گھر کے اندر چاروں طرف سے بند دروازے گھر کے اندر بند ہے، چاروں طرف سے دروازہ بھی بند ہے، کوئی جھانک نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ حضور غوث پاک دروازے پہ پہنچے تو ٹھک ٹھکاتے ہوئے کہتے ہیں والدہ میں عبد القادر آ گیا ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے کون ہے؟ عبد القادر جیلانی۔ غوث پاک عرض کرتے ہیں اماں حضور آپ کا بیٹا عبد القادر ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے 7 سال بعد ملنے کے لیے گئے ہیں۔ ام الخیر فاطمہ جو غوث پاک کی والدہ ہیں، یہ خود ولیہ ہیں، یہ اللہ کی خود محبوبہ بندوں میں سے ہیں، بندیاں میں سے ہیں۔ حضور غوث پاک کی والدہ کہتی ہیں بیٹے تم آ گئے، 7 سال ہو چکا تھا حضرات گرامی، لیکن ام الخیر فاطمہ اندر سے جواب دیتی ہیں اور کہتی ہیں دروازہ نہ کھولی بلکہ اندر سے پوچھتی ہیں عبد القادر تم آ گئے ہو، بتاؤ کیا تم نے علم دین حاصل مکمل کر لی ہے؟ علم دین مکمل حاصل کر لی ہے۔ میں آپ کو آج کے لحاظ سے بتاؤں، جب بندہ عالم بنتا ہے، فاضل بنتا ہے، تو فاضل بننے کے لیے، مولانا بننے کے لیے 9 سال لگتے ہیں، 9 سال لگتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے سمجھے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ابھی تو 7 سال ہوا ہے، 2 سال اور باقی ہے۔ حضور غوث پاک فرمانا، حضور غوث پاک کا عرض کرنا تھا اپنے اماں حضور سے، تو ام الخیر فاطمہ کہتی ہیں کہ بیٹا تم کیوں آئے ہو جب تم نے ابھی تک علم دین حاصل مکمل نہیں کیا ہے؟ ام الخیر فاطمہ کہتی ہیں بیٹا ابھی واپس چلے جاؤ، اس وقت تم ملاقات کرنا جب تم مکمل عالم بن جاؤ گے۔ ام الخیر فاطمہ جیسے ہی بیٹا غوث پاک آنکھوں میں آنسو لیے واپس ہو رہے تھے، ام الخیر فاطمہ پکار کر کہنے لگی عبد القادر تم آج علم دین حاصل کرنے کے لیے پھر سے گھر سے واپس جا رہے ہو، لیکن سن لو اگلی بار ملاقات ہوگی تو اب اس دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی، میدان محشر میں ملاقات ہوگی، میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے پاس آ کر ماں کی محبت بھی دیکھیے، بیٹے کی محبت بھی دیکھیے۔ آپ دیکھیں یہ دنیا، یہ فانی دنیا ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، لیکن علم دین کی طرف ماں کے اندر، علم دین کی طرف بیٹے کے اندر کس طرح ہے کہ 7 سال سے جدا ہے، اس کے باوجود بھی آپس میں ملے نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ عبد القادر کے دل میں میری محبت ہو جائے اور جلان جانے سے انکار کر بیٹھے، علم دین حاصل کرنے سے انکار کر بیٹھے۔ ام الخیر فاطمہ تھتی ہیں کہ اس وقت تک تم گھر واپس نہ آنا جب تک کہ مکمل عالم نہ بن جاؤ۔ ام الخیر فاطمہ آخری جملہ یہ کہہ کر غوث پاک کو ودا کر دیتی ہے، بیٹا اب تم سے ملاقات نہ ہوگی، میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ حضور غوث پاک روتے ہوئے واپس چلے گئے، جیلان میں گئے۔ 1 سال کا عرصہ گزرا کہ خبر آتی ہے غیر سے کہ تمہاری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی، پہلے کے جو افراد ہوا کرتے تھے ان کے دل میں علم دین کی وہ طرف ہوا کرتی تھی کہ بہت ساری قربانیاں پیش کر کے وہ علم دین حاصل کرتے تھے، لیکن آج کیا ہے، ہر چیز کی فیسلٹی ہے، گھر میں رہ کر وہ علم دین حاصل کر سکتا ہے، آن لائن کا زمانہ ہے، اس کے باوجود بھی علم دین حاصل نہیں کرتے۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ ایک ایک صحابہ کرام کے متعلق فرمایا جاتا ہے، تابعین کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ انہیں کہیں پتہ چلتا کہ فلاں شخص کے پاس ہمارے نبی کی ایک حدیث ہے تو بندہ سینکڑوں کلومیٹر دور کا فاصلہ طے کر کے وہ ایک حدیث سننے کے لیے اس کی بارگاہ میں پہنچ جایا کرتے تھے۔ لیکن آج تو بیٹھے بیٹھے 1 منٹ میں آپ ایک حدیث سیکھ سکتے ہیں، لیکن نہیں سیکھتے۔ حضرات گرامی، اولیاء کرام پہلے علم کسبی حاصل کرتے ہیں، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علم کسبی حاصل کرتے رہے تو حضور غوث پاک نے خود فرمایا کہ جب میں علم کسبی کے ذریعے اپنے سینوں کو منور کر لیا تو اللہ رب العزت نے 70 دروازے علم لدنی کے کھول دیے۔